إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ انسان اپنا ظاہر بھی شریعت کے مطابق بنائے اور اپنا باطن بھی شریعت کے مطابق بنائے۔ اگر ظاہر بنا لیا باطن نہ بنایا تو بھی جنت نہیں ملے گی، باطن بنایا ظاہر نہ بنایا تو بھی جنت نہیں ملے گی، اور باطن بغیر ظاہر کے بنتا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، جو دین دیا ہے، اس میں صرف ظاہر کے احکام نہیں ہیں۔ ظاہر کا حکم ہے اذان سن کر نماز پڑھو، ظاہر کا حکم ہے مال میں سے زکوٰۃ دو، ظاہر کا حکم ہے کہ علم دین سیکھو، ظاہر کا حکم ہے کہ رمضان میں روزے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے تو حج کرو، اور ماں باپ کی خدمت کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، اچھا بولو، گالی سے بچو۔ یہ ظاہری احکام ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے باطنی احکام ہیں۔ جس طرح ظاہری احکام کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح باطنی احکام کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے، بلکہ اگر انسان اگر باطنی احکام پورے نہ کرے تو ظاہری احکام ناقص رہ جاتے ہیں، ادھورے رہ جاتے ہیں۔ باطنی احکام میں بہت سی چیزیں ہیں۔ باطنی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تواضع اختیار کرو، تکبر نہ کرو۔ جیسے زنا حرام ہے، تکبر بھی حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، تکبر بھی حرام ہے۔ اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے، اور حق کے سامنے اکڑ جائے۔ اگر کوئی حق بات سمجھائے تو سمجھ میں بھی آ رہی ہو کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی اکڑ جائے، اس لیے کہ اگر میں مان جاؤں گا تو پھر میری بات چھوٹی ہو جائے گی، نیچے ہو جائے گی۔ اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ تکبر حرام ہے، تواضع فرض ہے۔ تکبر حرام ہے، تواضع فرض ہے۔ اب اس بات کی طرف تو دیندار طبقے کا دھیان رہتا ہے کہ زنا نہ ہو،
شراب نہ پیوں، لیکن اس طرف دھیان نہیں رہتا کہ مجھ میں تکبر نہ ہو، مجھ میں تواضع ہو۔ یہ باطنی احکام ہے نا، نظر نہیں آتے، تکبر نظر نہیں آتا، تواضع نظر نہیں آتی، اس لیے اس طرف دھیان نہیں ہے۔ حالانکہ یہ فرض ہے، یہ بہت بڑا فرض ہے، اتنا بڑا فرض ہے، اتنا بڑا فرض ہے، تکبر سے بچنا اتنا بڑا فرض ہے کہ ابلیس سارے احکام پورے کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا اور اللہ کو یاد بھی کرتا تھا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، کسی کی زمین نہیں دبائی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کا گریبان نہیں پکڑا، کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو سارے ملائکہ نے تو سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا بھائی؟ آپ کو کہا نا سجدہ کرو، تو اس نے کہا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ شیطان سے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا، انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، آدم مٹی کا، میں آگ کا، یہ کچھ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے ابلیس کی 8 لاکھ سال کی عبادت کو مردود کر دیا، صفر کر دیا، صفر، زیرو۔ اللہ پاک نے غصے میں آ کے کہا، فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تم پر میری لعنت ہے۔ یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں اور آپ سوچیں کہ میں نے تکبر کو اپنے اندر سے ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ تکبر ہر آدمی میں ہوتا ہے، تکبر ہر آدمی میں ہوتا ہے، عالم میں بھی ہوتا ہے، غیر عالم میں بھی ہوتا ہے، پڑھے لکھے میں بھی ہوتا ہے، ان پڑھ میں بھی ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ہوتا ہے، امیر میں تو ہوتا ہے، غریب میں بھی ہوتا ہے، غریب میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ اس تکبر کو ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ تکبر کو ختم کر کے تواضع پیدا کرنا۔ ہمارے نبی میں تکبر نہیں تھا، ہمارے نبی میں تواضع تھی، ہمارے نبی کے صحابہ میں تواضع تھی۔ اللہ والوں میں تواضع ہوتی ہے، اللہ والوں میں تکبر نہیں ہوتا، اللہ والوں میں تواضع ہوتی ہے۔ اور یہ تواضع کو حاصل کرنا فرض ہے، اور تکبر سے بچنا یہ بھی فرض ہے۔ انسان کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، حسد، یعنی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے پریشان ہونا، جلنا۔ یہ بھی ہر آدمی میں ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، دنیا داروں میں بھی ہوتا ہے، دینداروں میں بھی ہوتا ہے۔ 2 دکانیں ہیں، ایک دکان زیادہ چلتی ہے، ایک کم چلتی ہے،
جس کی کم چلتی ہے وہ کہتا ہے اس کی زیادہ کیوں چلتی ہے، پریشان ہوتا ہے۔ دو طالب علم ہیں، ایک اچھا پڑھتا ہے ایک ذرا کمزور ہے، تو جو کمزور ہے وہ جلتا ہے کہ یہ اچھا کیوں پڑھتا ہے، اگر یہ فیل ہو جائے یہ خوش ہوتا ہے، شکر ہے فیل ہو گیا، اس کے نمبر اچھے آ جائیں تو اس بیچارے کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے نمبر اچھے کیوں ہیں، اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ اس کی شکل دیکھے۔ ایک اچھی عبارت پڑھ لیتا ہے، ایک عبارت میں اٹک جاتا ہے، تو جو عبارت میں اٹک جاتا ہے اچھی نہیں پڑھ سکتا، وہ اچھی عبارت پڑھنے والے سے جلتا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، حسد نہ کرو، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، حسد سے بچو، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، مدرسے میں بھی پڑھ رہا ہے، تبلیغ کا کام بھی کر رہا ہے، جمعیت کا کام بھی کر رہا ہے، جہاد کے لیے بھی چلا جاتا ہے، لیکن حسد ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کا جو حسد ہے اس کی ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے، یہ باطنی مرض ہے۔ اب اپنے اندر سے حسد کو نکالنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ حسد ختم ہو جائے، دوسرے کی نعمت دیکھ کر خوشی ہو، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اللہ ہمیں بھی دے گا، یہ جلنا نہیں، خوش ہونا، یہ فرض ہے۔ حسد کرنا حرام ہے۔ انسان کے اندر ایک خرابی ہے، اس کا نام ہے بغض، بغض، اوروں سے بغض رکھنا، اوروں کا برا چاہنا، اوروں کا برا چاہنا، اس کو پریشانی ہو خوش ہونا، اس کو بغض کہتے ہیں۔ اس کی خوشی سے خوش نہ ہونا، اس کی برائی سے خوش ہونا، اس کے غم سے خوش ہونا، اس کی پریشانی پہ خوش ہونا، اس کو بغض کہتے ہیں۔ اس کے نقصان پہ خوش ہونا، اس کو کہتے ہیں بغض۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ دینداروں میں بھی ہوتا ہے، دنیا داروں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر کو اچھی طرح چیک کریں گے نا تو پتہ نہیں کتنے سالوں کا بغض اس دل میں بھرا پڑا ہے، پتہ نہیں کتنوں کا بغض بھرا پڑا ہے، اور بغض کرنا حرام ہے، کسی سے بغض رکھنا حرام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے ہمارے نبی کی 10 سال خدمت کی، ایک دفعہ آپ نے فرمایا یا بنی، اے میرے بچے، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، میرے بچے اگر تو صبح اور شام اس حال میں گزارے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو تو ایسے ضرور کرنا، فإن ذلك من سنتی، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بغض اور حسد میں فرق ہے، حسد ہوتا ہے بلا وجہ، بغض ہوتا ہے اگلے کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو پھر بغض پیدا ہوتا ہے۔ یہ بغض بہت بری چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی اندر آئے، اس سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا، ابھی ایک جنتی آئے گا۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی داخل ہوئے اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا۔ اگلے دن آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا، تو پھر وہی صحابی آ گئے۔ صحابہ نے دیکھا عجیب بات،
تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، پھر وہی صحابی داخل ہوئے۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ یہ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے، اس میں کون سی خوبی ہے؟ معلوم تو کریں، ایسا کون سا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں اس صحابی کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا مہمان بنائیں گے؟ کہا جی بالکل آئیے، ہمارا گھر حاضر ہے، آپ ہمارے گھر میں آرام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ساری رات نہیں سویا، ساری رات نہیں سویا، یہ دیکھوں کہ یہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی نفلیں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ساری رات میں دیکھتا رہا، ساری رات انہوں نے جو اعمال کیے وہ میرے سے زیادہ نہیں تھے، کیے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے، میرے جتنے نہیں تھے، میرے سے زیادہ نہیں تھے۔ تو اب میں سوچتا رہا کہ مجھے تو حضور نے کبھی جنتی نہیں کہا، ان کو جنتی کہا ہے، حالانکہ ان کی عبادتیں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو پتہ نہیں کس وجہ سے کہا ہے۔ صبح جب ہوئی تو اس صحابی اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا آپ کو پتہ ہے 3 دن سے اللہ کے نبی آپ کو فرما رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، تو میں آپ کے پاس آج کی رات جو ٹھہرا تھا وہ یہ آزمانے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں تاکہ میں بھی وہ کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے تو کوئی خاص عبادت نہیں کی، وہی جو ہم کرتے ہیں وہی کیا آپ نے بھی۔ کہنے لگے بھائی میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے پتہ نہیں کیوں جنتی کہا ہے، میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تواضع ہے۔ پھر فرمانے لگے ہاں البتہ ایک بات ہے کہ میرا سینہ سب کے بارے میں صاف ہے، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، اگر کوئی زیادتی کر لیتا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتا ہے تو میں درگزر کر دیتا ہوں، میں اس کا بغض اپنے دل میں رکھتا نہیں ہوں، میں اپنے دل کو سب کے لیے صاف رکھتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 دن تک ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اب دل سے سب کا بغض نکل جائے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، یہ تزکیہ ہے۔ انسان کے اندر ایک بیماری ہے کہ اگر وہ مرد ہے تو عورت کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، اگر وہ عورت ہے تو مرد کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ اور انسان کے اندر ایک مرض ہے، خوبصورت چہرے اسے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت مرد ہو عورت ہو دل کرتا ہے اس کو دیکھوں، یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور یہ ناجائز ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خوبصورت چہروں کو دیکھنا، خوبصورت چہروں کو تکنا، ان کو دیکھنا، غیر محرم عورت کی طرف دل کا مائل ہونا، اچھے خوبصورت چہروں کے دیکھنے کا شوق ہونا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کے نتیجے میں بعض مرتبہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ انسان سے ایمان ہی چھین لیتے ہیں، یہ ایسا گناہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسن پرستی۔ اس مرض کا کیا نام ہے؟ حسن پرستی۔ یہ ہر انسان میں ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں، مصر میں ایک مسجد کا مؤذن تھا، بڑا نیک تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، عبادت گزار تھا۔ ایک دفعہ وہ اذان دینے کے لیے منارے پہ چڑھا۔ اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھے تو منارے بنتے تھے، اس کے اندر کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، پھر وہ آس پاس آواز جاتی تھی۔ تو وہ مسجد کی چھت پہ چڑھ کے مینار پہ چڑھنے لگا،
تو قریب میں جو گھر تھا وہ گھر تھا ایک عیسائی کا. اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی. یہ جا رہا تھا اذان دینے کے لیے. جاتے جاتے اچانک اس کی نظر پڑ گئی اس کے گھر میں، اور اس کے گھر میں اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. اس پہ اس کی نظر پڑ گئی، اور وہ جو نظر پڑی تو حکم کیا ہے کہ نظر پڑتے ہی فوراً ہٹاؤ. 1 سیکنڈ بھی اگر آپ نے نظر کو رکھا تو ناجائز ہو گیا، گناہ ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا. جب اس کی نظر پڑی تو وہ دیکھتا رہا، اور اتنا دیکھا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں داخل ہو گئی. اب وہ جو مؤذن تھا وہ جا رہا تھا اذان دینے کے لیے. وہ اذان دینے کے لیے اوپر نہیں گیا، وہ واپس آ گیا، نیچے آ گیا. مسجد سے نکل کے اس عیسائی کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ مسجد کے مؤذن اور مسلمان، ہم عیسائی، ہمارا مذہب ہی نہیں ملتا. کہ میں آپ کا مذہب اختیار کر لیتا ہوں. اسی وقت وہ عیسائی ہو گیا. وہ مسجد کا مؤذن جو اذان دینے کے لیے چھت پہ چڑھا تھا، اذان دیے بغیر نیچے اتر گیا اور عیسائی ہو گیا. اور اس عیسائی آدمی نے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا. تھوڑی دیر میں سارا کام ہو گیا، مذہب بھی بدل گیا، لڑکی سے نکاح بھی ہو گیا. اب نکاح ہونے کے بعد جب یہ اس عیسائی کے گھر کے اوپر کے کمرے کی طرف جانے لگا، سیڑھی پہ چڑھا تو پاؤں پھسل گیا اور پلٹ کے زمین پہ گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. نہ دنیا ملی، نہ جنت ملی، نہ عورت ملی، نہ اللہ ملا. یہ مرض ہے. اس مرض کو اندر سے ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے خوبصورت چہرے بھی مٹی کے پتلے نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ مٹی کے پتلے. جب اس انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو اسے ننگی عورتیں بھی اسے پیشاب اور پاخانے سے بھری ہوئی بوریاں نظر آتی ہیں. کہتے ہیں کیا ہے؟ پاخانہ اور پیشاب ہے اور کیا ہے؟ آپ نے کبھی کسائی کی دکان دیکھی ہے؟ دیکھی ہے نا؟ کسائی سمجھتے ہیں؟ کسائی کی دکان پہ بکری کی ٹانگ ٹنگی ہوتی ہے. بکری کی ٹانگ. کبھی اس کو دیکھ کے شہوت ہوئی؟ ہاں بھائی. کبھی اس کو دیکھ کے برا خیال آتا ہے؟ کیوں؟ گوشت ہے، ہڈی ہے اور گوشت ہے اور کیا ہے. تو ادھر بھی تو یہی ہے، ہر جگہ یہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب تزکیہ ہو جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کچھ نہیں ہے، یہ سب کچرا ہے. یہ سب کیا ہے؟ سب بتائیں. سب کیا ہے؟ آج موبائل کے ذریعے یہود اور نصارہ ہماری نوجوان نسل کو دین سے ہٹا رہے ہیں، بے دین بنا رہے ہیں، اور ذریعہ اس کا حسن پرستی ہے. یہ حسن پرستی، پچھلے دنوں ایک بیماری آئی تھی نا، کرونا، وبا تھی نا، وبا، ہر طرف کرونا 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 کرونا. تو جیسے کرونا ایک بیماری تھی نا، ایک وبا تھی، وائرس تھا، اس سے زیادہ بڑا وائرس، اس سے بڑی وبا وہ حسن پرستی ہے، جس میں دنیا دار بھی مبتلا ہیں، دین دار بھی مبتلا ہیں. اس میں مدرسے کے طلباء بھی مبتلا ہیں، اس میں ہم علماء بھی مبتلا ہیں،
اس میں مرد بھی مبتلا ہیں، اس میں عورتیں بھی مبتلا ہیں۔ حسن پرستی کچھ نہیں ہے، کچرا ہے۔ جب تزکیہ ہو جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر تزکیہ نہ ہو تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ جو پاگل ہوتا ہے نا، جو پاگل ہوتا ہے وہ پاخانہ بھی کھا لیتا ہے۔ میں نے ایک پاگل کو دیکھا، ایک دفعہ ایک پاگل کو دیکھا بازار میں، وہ جو بڑی نالی ہوتی ہے نا، گندے پانی کی نالی ہوتی ہے، اس کے کنارے بیٹھ کے اس میں سے پانی بھر بھر کے، چلو بھر بھر کے پی رہا تھا۔ نالی میں سے گندا پانی پی رہا تھا۔ جب آدمی روحانی لحاظ سے پاگل ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے انسانوں کا دیوانہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ سے پیار نہیں ہوتا، اسے اپنے جیسے انسانوں سے پیار ہو جاتا ہے جو روزانہ پاخانہ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں۔ اس لیے ظاہری احکام بھی ضروری ہیں، باطنی احکام بھی ضروری ہیں۔ اگر ظاہری احکام پورے کیے، باطنی احکام پورے نہیں کیے تو جنت نہیں ملے گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر لم یجد عرف الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ حالانکہ نمازی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، داڑھی بھی ہوگی، پگڑی بھی ہوگی، لیکن تکبر ہوگا، تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے، بچوں سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ اپنی پڑھائی کی فکر کر رہے ہیں کہ ہم سابعہ میں اول آئیں، سادسہ میں اول آئیں، ثانیہ اور رابعہ میں اول اور دوم اور سوم آئیں، محنت کر رہے ہیں نا، اس کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو جیسے اس کی فکر کر رہے ہیں، اس کی بھی فکر کریں کہ میرا تزکیہ ہو جائے۔ آج علماء بھی اس سے غافل ہیں، وہ دور حدیث پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری بس ہے، ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، مزید اب کسی کام کی گنجائش نہیں ہے، مزید اب کسی کام کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ آپ اپنے اکابر کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، ہمارے اکابر میں سے کوئی ایک بھی ایسے نہیں ہے جنہوں نے علم ظاہری کو حاصل کیا ہو لیکن علم باطنی کو اپنا تزکیہ نہ کیا ہو، علم باطنی کو حاصل نہ کیا ہو، ایک بھی ایسے نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن تک ہماری سند جا پہنچتی ہے، انہوں نے تزکیہ کیا اپنے والد سے، شاہ عبد الرحیم سے۔ شاہ عبد العزیز ان کے بیٹے، انہوں نے اپنا تزکیہ کیا اپنے والد سے۔ سید احمد شہید، انہوں نے تزکیہ کیا حضرت شاہ عبد العزیز سے۔ حاجی نور محمد جھنجھاوی، انہوں نے تزکیہ کیا سید احمد شہید سے۔ اور شاہ عبد الرحیم ولایتی سے، اور اعلیٰ حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تزکیہ کیا حاجی نور محمد جھنجھاوی سے۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی، اور حضرت مولانا حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت شیخ الہند حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، انہوں نے اپنا تزکیہ کیا، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے۔ اور حضرت مجدد دوران بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، اور قطب الاقطاب شیخ الحدیث
مولانا محمد زکریا صاحب، انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تزکیہ کیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن سے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اپنا تزکیہ کیا حضرت مفتی شفیع صاحب سے۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی جامعۃ الرشید کے بانی، انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری سے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے اپنا تزکیہ کیا حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری سے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب امام اہل سنت، انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حضرت مولانا حسین علی صاحب سے۔ انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حضرت خواجہ سراج الدین سے۔ انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حضرت خواجہ عثمان دامانی سے۔ انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حاجی دوست محمد کندھاری سے۔ انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حضرت شاہ احمد سعید سے۔ انہوں نے اپنا تزکیہ کیا شاہ ابو سعید سے۔ انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حضرت حاجی غلام علی، حضرت شاہ غلام علی سے۔ انہوں نے اپنا تزکیہ کیا حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہمارے اکابر میں سے کوئی بھی اس معاملے میں لاپرواہ نہیں تھے، بلکہ سب نے اس پر سال ہا سال محنت کر کے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے اندر کی ساری بیماریوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے باطنی احکام کو بھی زندہ کیا۔ اور جب ان کا تزکیہ ہو گیا اور ان کے اندر اخلاص آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا۔ تو آپ سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنا تزکیہ کریں گے انشاءاللہ اپنا تزکیہ کریں گے نا، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھائیں گے نا، دنیا کی مخلوق کی محبت نکالیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہل اللہ کی صحبت سے، اہل اللہ کے تعلق سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ کا تزکیہ ہوا ہمارے نبی کی صحبت سے، اور تابعین کا صحابہ کی صحبت سے، اسی طرح چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔